أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 100 اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا علم مبارک علم اور اتنا وسیع علم کہ ساڈا نبی اللہ دی عطا نال سب کچھ جانتا ہے اور یہ ہوئی عقیدہ ہے اے ہوئی ایمان ہے۔ پچھلی آیت کہ کچھ لوگ ضعیف سن ناتواں سن جڑے مکہ پاک وچ رہ گئے ہجرت نہ کر سکے مدینے پاک نہ پہنچ سکے انہاں دے وچ ایک بزرگ صحابی حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض چنگے بھلے جوان جنے مال دی خاطر جائیداد دی خاطر زمینہ دی خاطر ہجرت نہیں کیتی جدو پوچھیا گیا تے کی کہنے لگے اسی کمزور سے ناتواں سے ایویں کہہ دیتا ساڈے گوڈے وچ پیڑ ہے اسی کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے او ایویں نہیں ہوندی بہانے نال کام نہیں چلتا شریعت مطہرہ دا حکم ہے فرضی نماز دے اندر اگر ٹیک لا کے کھڑا ہو سکنے لاٹھی دا سہارا لے کے کھڑا ہو سکنے دیوار دا سہارا لے کے کھڑا ہو سکنے تے پھر تو نہ کرسی تے بیٹھ سکنا ہے نہ زمین تے بیٹھ سکنا ہے کھڑے ہو کے قیام کرنا پڑے گا قیام فرض ہے تیرے بہانہ نہیں چلے گا یار آج سر پیڑ کرتا پہ آج کرسی تے بیٹھ کے پڑھ لیے آج گوڈے چ تھوڑی جی پیڑ ہوئی ہے درد اٹھے ہے آج کرسی تے بیٹھ کے پڑھ لیے تو ایسے بہانے دے نال کرسی تے بیٹھ کے نماز نہیں ہوئے گی کھڑا ہونا پڑے گا جے کھلو سکنا ہے ہاں پرماننٹلی مجبوری ہے تیری تے مجبور بندے واسطے شریعت دے اندر بڑیاں رہتا ہے زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور بھی سن تے مجبور بھی سن اپنے ساتھیاں نو انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرنی ہی کرنی ہے میں ہر صورت مدینے پاک جانا ہی جانا ہے ہم پیدل چل بھی نہیں سکتے سن تے پھر موڈیا دے بھی کو نہیں چک سکتا سی
ایک چار پائی دے اوتے لیٹے ہوئے نے، چار بندیاں نے چار پائی چک لئی، موڈیاں تے رکھ لیا تے ٹر پہ مدینے پاک والا۔ مکہ پاک تو کچھ فاصلے تے ایک مقام آندا ہے، مقام تنعیم۔ اس مقام تے جدو ایک قافلہ پہنچیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس سے مقام تے حضرت زمرہ دا انتقال با کمال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ ادھر وصال ہویا ہے مقام تنعیم تے، ادھر جبرائیل علیہ السلام اے آیت نمبر 100 لے کے مدینے پاک میرے آقا کو لا گئے۔ کملی والیا محبوبہ ایک عاشق زار تے رستے دے اندر ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اینو کہتے ہیں عشق، اینو کہتے ہیں محبت، کہ مال دی پرواہ نہیں کی تھی، اولاد دی پرواہ نہیں کی تھی، جان دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی جان دی پرواہ ہی نہیں کی تھی، کہ ٹر پہ نبی پاک دے قدمہ چ جند نکلے، سونے دے دین دی خاطر، اسلام دی خاطر نکل پہ۔ بیانے ہی ساڑھے کچھ احباب بلکہ اکثر جدو دو قومی نظریہ پیش ہویا، دو قومی نظریے دے تحت ساڑھے کچھ بزرگ اجے بھی موجود نے جنہاں نے انڈیا دے اندر اپنا مال بھی چھڑ دیتا، اپنی زمینہ چھڑ دیتیاں، مکان چھڑ دیتے، اور اسلام دے نام دے بنن والی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان دی خاطر، بلکہ اسلام دی خاطر سب کچھ چھڑ کے دے پاکستان دی طرف آ گئے۔ رستے دے اندر جڑیاں سہولتاں، جڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، وہ بزرگ ہی بہتر جان دے کہ کس طریقے دے نال وہ اس جگہ تے پہنچے۔ ان جڑا اس طریقے دے نال پہنچے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے وہ کی فرمایا، سنو اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ومن جو بھی، جیڑا بھی، جو کوئی بھی، یحاجر ہجرت کرتا ہے یا کرے گا، ہجرت یعنی مضارع ہے نا، مضارع کا دو ٹینسز، دو ٹینس، پریزنٹ، فیوچر، حال، مستقبل۔ ہجرت جیڑا کرتا ہے تو جیڑا ساڑھے تو بعد کرے گا، یا اللہ انعام کی اللہ پاک نے فرمایا پہلا انعام یجد فی الارض مراغمن کثیرا، ان دے واسطے میں سارے رستے کھول دے گا، آسانیاں فرما دے گا ایک باری گھروں نکلے سے۔ اور دوسرا وسع، ان دی روزی جیڑی لکھی ہوئی ہے ان دے تو بھی وسیع تر کر دیا، یعنی روزی فراخ ہو جائے گی، روزی کھلی ملے گی، گھر وچوں باہر نکلن والے۔ اور پریکٹیکلی طور تے سارے چیزاں سامنے نے کہ سارے لوکل لوگوں دے نالوں جڑے مہاجر لوگ نے، انہاں دے کول روزی رزق جائیداد زمینہ مال لو لوکلاں نالوں اگے نے۔ اے ساڈے ویکھن دی تجربے دی گل نہیں ہے، کیوں انہاں نوں ہجرت دا بھی اجر رب دی ذات نے عطا کیتا۔ بیانے ہی جنہاں نے مکے پاک تو ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا تسی سب کو چھڑ کے آگے جے میں اس تو دگنا تو انہوں مدینے پاک عطا کر دیا۔
اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ جیڑا بندہ گھروں نکل پیندا ہے من بیتہ اپنے گھر دے وچوں مہاجرن الی اللہ ورسولہ ہجرت اپنی ذات دی خاطر نہیں اپنی ذات دی خاطر نہیں اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر گھروں نکل دے ثم یدرکہ الموت رستے دی اندر اس نو پھر موت آ جاتی ہے ثم پھر یدرکہ آ جاتی ہے الموت موت ہن اس موت دا اجر فقط وقع اجرہ علی اللہ اللہ فرماتا ہے ان دا اجر پھر میں ہی عطا کرنا وا مینوں پتہ ہے کہ میں کتنا اجر عطا کرنا اور علم دی گل کیویں آ گئی کہ زمرہ رضی اللہ عنہ دا انتقال کتھے ہویا 6-7 کلومیٹر دا فاصلہ ہے مقام تنعیم مکے پاک تو انتقال ہوتی ہوندا پیا خبر مدینے پاک میرے نبی صحابہ نو پہ دیندے نے تہاڈا ایک بیلی فوت ہو گیا ہے ایک دوست مر گیا ہے وصال کر گیا ہے اور اطلاع کنے دیتی جبرائیل علیہ السلام نے ذریعہ کی سی قرآن اللہ دا کلام اللہ دے کلام دے ذریعے نال نبی پاک نو اللہ دی عطا نال حضرت زمرہ دے وصال دی خبر ملی میرے آقا بیٹھے مدینے پاک نے لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے نہیں اور حبشہ دا بادشاہ نجاشی تے وصال ہویا حبشہ انتقال ہوتی ہویا ہے تے میرے نبی صحابہ نو خبر دے رہے نے مسجد نبوی شریف دے اندر مدینے پاک دے اندر خبرہ ان سارے صحابہ نو فرمایا کہ چلو آؤ نجاشی دا جنازہ ادا کریے صحابہ کرام جنازگاہ مسجد نبوی شریف دے نال ہی پلاٹ سی جس نو جنازگاہ بنایا گیا سی سارے صحابہ اس دور اس میدان پلاٹ اکٹھے ہوندے سن تے جیڑا بھی جنازہ آندا سی اس جگہ تے ادا کیتا جاتا سی ایک جدوں کوئی مجبوری ہونی آندھی طوفان یا بارش دا تے جنازہ آ جانا اوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف دے وچ جنازہ کرایا لیکن ساڈے واسطے کی حکم ہے کہ مسجد دے اندر جنازہ نہیں ہو سکتا یہ شریعت دا قانون ہے دوسرا قانون سن لو ساڈے لوگ کوئی فوت ہو جاتا ہے کشمیر دے اندر ساڈا کوئی سیاستدان کسی اپنے شہر دے اندر فوت ہو جاتا ہے اس سیاستدان دے جتنے بھی پارٹی بیس دے انہاں دے نمائندے ہوندے نے وہ عوام الناس نو اکٹھا کر کے تے کی کہندے نے آؤ غائبانہ نماز جنازہ ادا کریے اسلام دی اندر اس نو پکھنڈ کیا جائے گا غائبانہ نماز جنازہ دا کنسپٹ ہے ہی کوئی نہیں قطعی طور تے غائبانہ جنازہ نہیں ہے میں نجاشی علیہ السلام پہلے یہ مسئلہ حل کر لو ایک جنازہ آ گیا میرے آقا نے جنازہ کرایا لجپال آقا نے کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ جدو کرایا کچھ لوگ جنازے تو رہ گئے
وہ جڑے رہ گئے سن انہاں دے وچ حضرت عمر پاک بھی سن، جنازہ نہیں پڑھ سکے، جنازہ پہلے ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بن کے عرض کی تھی، کملی والیا محبوبہ جنازہ دوبارہ کرا دیو تاکہ ساڈی جماعت ساڈا گروپ جڑے اسی رہ گئے اسی بھی دوبارہ جنازہ ادا کر لئیے۔ لجپال آقا نے کی فرمایا، اے عمر الصلاۃ علی المیت لا تعاد، میت تے دوجا جنازہ کوئی نہیں، تعاد اعادے جو لٹانا، میت تے دوسرا جنازہ کوئی نہیں، ولیکن ادعو للمیت، دعا ہے دعا شامل ہو جا۔ دو چیزاں شامل ثابت ہو گئی ہیں۔ نمبر ایک تا جنازہ پڑھیا جا چکے سی، تے جنازہ پڑھن تو بعد سرکار کی فرما رہے نے، الصلاۃ علی المیت لا تعاد، میت تے دوبارہ جنازہ، تے جے دوبارہ جنازہ کوئی نہیں تے غائب آنا۔ اور نہیں جی نبی پاک نے نجاشی حبشے چ مریا تے جنازہ مدینے کرایا، غائب آنا ہو گیا کہ نہیں؟ ان دی تفسیر بھی میں دسنا، پہلے یہ تفسیر سن لو۔ اگلے الفاظ حدیث مبارکہ دے انہاں دوستا کے ہاتھ بن کے عرض ہے، مائنڈ نہیں کرنا، انہوں فرقہ واریت نہیں کہنا، حدیث مبارکہ دے الفاظ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ ولیکن ادعو للمیت، جنازہ پڑھیا جا چکے ہے، پڑھن تو بعد او آئے نے، انہوں نے آ کے عرض کیتا سونیا جنازہ دوبارہ کراؤ۔ میرے آقا نے فرمایا دوبارہ نہیں جی ہونا، ولیکن ادعو للمیت، اوے آؤ دعا دے وچ شامل ہو جاؤ، میت واسطے ولیکن اور لیکن ادعو دعا کر لو، للمیت واسطے میت دے، اوے میت دے وچ دعا وچ شامل ہو جاؤ۔ وہ دوست جڑے کہندے نے دعا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں شریعت وچ کوئی نہیں، سنت وچ کوئی نہیں، تے ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ ایک حدیث میں اکثر جنازے تے بھی پڑھنا کہ وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، اور جدو تسی میت تے نماز پڑھ لو، فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، پس مخلص ہو کے ان واسطے دعا مانگ لو، مخلص ہو کے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چوٹی دے عالم سن، یہودیت دے مناظرہ کرن واسطے آئے سن تے اسلام قبول کر لیا سی۔ وہ دو ہاتھ مکھڑا ویکھ کے ایک جنازے تو رہ گئے، جدو جنازے تو رہ گئے جنازہ پڑھیا گیا، توجہ نہ، جنازہ پڑھیا جا چکے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دے الفاظ کی، وَإِن تَسْبِقُونِي بِالصَّلَاةِ، وَإِن، اور اگر تَسْبِقُونِي بِالصَّلَاةِ، نماز سبقت لے گئے جے، اوہ نماز پڑھی لئی جے، انج کر کے اشارہ کیتا نماز پڑھی لئی جے، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ، جنازے ہی تے سبقت لے گئے جے، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ، اوہ دعا جتے سبقت نہ لے جاؤ نا، دعا جتے میں نے شامل کر لو۔
یہ دعا کوئی نہیں تھی عبداللہ ابن سلام نے اے الفاظ فلا تسبقونی بالدعا، دعا دے الفاظ ہیں یا نہیں، میرے نبی دا حکم ہے یا نہیں۔ سیدنا عمر پاک نو آرڈر کہ ولیکن ادعو للمیت، جنازہ پڑھیا گیا ہی اور دعا مانگ لے، یہ دعا کوئی نہیں۔ ایک اتھو آ گئی خدا را زد چھڑ دی، ہاتھ بن کے عرض کرانگا میں، زد نہ کرو، ادخلو فی السلم کافا، اے اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ حدیثہ اسلام اچھ کوئی نہیں تو پھر سانو بھی آپ نال شامل کر لو کسے بانے۔ جے اسلام دے اندر حدیث دی کتب دے اندر یہ حدیثہ موجود نہیں تو پھر زد نہ کرے، خدا را زد نہیں کرنی چاہیے۔ اگے غائبانہ جنازہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی دا جنازہ مسجد نبی شریف جو جنازگاہ اچھ پڑھیا، کہ نجاشی مریا کتے سی حبشہ اچھ، اے تو لوگاں نے انہوں دلیل بنا لیا کہ لو جی غائبانہ جنازہ نبی پاک نے پڑھیا ہے، جیسے بھی سنت ادا کرنے ہیں غائبانہ اسی بھی پڑھ سکنے ہیں۔ او بھائی جان صحابہ کرام دے بیان سنو، جنازہ پڑھن والے جتنے لوگ سن میرے نبی دے پیچھے، او فرماندے نے کہ جدو اسی جنازے واسطے صفحہ تیار کی دیا، چار پائی فضاواں اچھ فرشتیاں نے اٹھائی ہوئی تے لیا کے میرے نبی دے سامنے رکھ دیتی۔ پچھلے صحابہ فرماندے نے صفحہ لے اسی نجاشی دے جنازے نو اپنی آنکھاں دے سامنے پایا، اور میرے آقا نے جدو دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تے کیا کیا دعا واسطے اس حاضر میت دے، اے نہیں آکھیا کہ اس حاضر میت دے جڑا حبشے چ مریا ہے۔ فرشتیاں نے چار پائی حبشے چ اٹھائی ہے، اے حقیقت یہ لیا کے میرے آقا دے سامنے رکھی، جنازہ پڑھیا گیا، اور پھر فرشتیاں نے اس جنازے نو اٹھایا اور جا کے حبشہ اچ دفن کر دیتا۔ ہن تسی آکھو گے کیوں دا جنازہ اوتھے بھی ہو گیا تے تھے نبی پاک نے دوبارہ کرایا ہوئے گا؟ او بھائی نہیں، حبشہ عیسائیاں دا ملک سی، مسلمانہ دا ملک نہیں سی، اوتھے جنازے دا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں سی۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار دا جنازہ مدینہ پاک اچ کرایا، اور اب میت حاضر سی، اس نو غائبانہ جنازے دی دلیل کسے صورت اچ بنایا جا سکتا نہیں۔ ڈھوں گے رچا لو جتنا رچایا جلے، اپنا نام ہاں جی اسا غائبانہ پڑھ لیا تو اٹھا جنازہ جی پڑھے ہے، بس بلے بلے ہو جاوے۔ اور بھائی اسلام دے اندر بلے بلے نہیں دی، اسلام دے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، جھک جایا، جھک جا، من لے، اے آنکھیں لگ جا، جی آنکھیں لگ گئی ہو تو بیڑا پار ہو جائے گا، جی آکڑ گئی ہو تو شیطان ہی بن نہیں، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، آکڑن والا پھر کافرائیں چی اٹھے گا قیامت والے دن۔ چھڑ دیو مشابہت غیرہ دی، مشابہت غیرہ دی چھڑ دیو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا بندہ جس قوم نال مشابہت کرے گا دفن اپنی دھرتی دے ہوئے گا، لیکن قیامت والے دن اٹھے گا اس قوم وچوں جس قوم دے نال مشابہت کی تھی۔ خدا را اپنے چہرے سنت مصطفیٰ دے مطابق بنا لو، خدا را اپنے آپ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا پیکر بنا لو۔ جدو تسی غلامی رسول دا پٹا گالے چھپا لیا،
تے خدا دی قسم ہے دفن بھی غلاماں چ ہو گے اور قیامت والے دن اٹھو گے بھی نبی پاک دے غلاماں چ اٹھو گے. اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ دی ذات بخشن ہارے تے رحم کرن والی ہے. اے آیت نمبر 100. اگلی آیت انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب ترضا. یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما بخش فرما درس قرآن کو بلند کر. یا اللہ کوئی غلطی خطا کوتاہی ہوگی ہوگی صغیرہ کبیرہ گناہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش محمد و آلہ و صحبہ.